نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے ہفتے کے دروس میں سیرت النبی کا کورس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ نزول وحی تک کا ہو گیا تھا۔ نزول وحی سے لے کے اعلانیہ دعوت و تبلیغ تک کے واقعات پھر آج ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کے دائی حلیمہ کے پاس جانے تک ہے۔ دوسرا مرحلہ 4 سال کی عمر سے والدہ کی فوتگی تک، یعنی 6 سال کی عمر تک۔ پھر والدہ کی فوتگی سے لے کے دادا عبد المطلب کی فوتگی تک ایک مرحلہ ہے۔ پھر وہاں سے لے کے آپ کے چچا زبیر، حضرت زبیر کی فوتگی تک، یعنی جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو حضرت زبیر کا انتقال ہوا۔ اور پھر وہاں سے لے کے شادی تک ایک مرحلہ، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ 25 سال سے لے کے 35 سال کی عمر تک کا مرحلہ کہ شادی کے بعد کے حالات و واقعات اور تعمیر کعبہ۔ تو 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ کا مرحلہ پیش آیا۔ اور 35 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک کے جو حالات و واقعات ہیں، ان میں آپ نے زیادہ تر عرصہ خلوت میں گزارا، غار حرا میں گزارا۔ اور اسی دوران آپ نے کچھ بشارتیں دیکھیں، آپ کو خواب میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور وحی کی کیفیات آپ کے اوپر طاری ہونا، یہ سارا سلسلہ رہا۔ اور 40 سال کی عمر میں باضابطہ طور پہ آپ کے اوپر وحی آئی۔ اب 40 سال سے لے کے 43 سال کی عمر تک کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں آپ نے خاموش طریقے سے، خفیہ طریقے سے دعوت و تبلیغ کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ کریں۔ لیکن جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا تو اس سے کے قریب کے حالات سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کسبی طور پر بھی اور وحبی طور پر بھی تربیت کا کیسا بہترین انتظام فرمایا کہ آپ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک موقع پہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں آپ کے پاس آئے اور آسمان سے چھت کا سوراخ کر کے آپ اندر آ گئے۔ اور حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل سے کہا کہ انہیں ایک پڑلے میں ڈالا جائے اور دوسرے پڑلے میں ایک آدمی کو ڈالا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو آپ کا پڑلہ باری ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری طرف 10 آدمیوں کو ڈالا جائے۔ اس طرح کیا گیا، پھر آپ کا پڑلہ باری ہو گیا۔ پھر کہا کہ دوسری طرف 100 آدمیوں کو ڈالا جائے۔ ایسا کیا گیا، پھر آپ کا پڑلہ باری ہو گیا۔ اور پھر کہا گیا دوسری طرف 1000 آدمیوں کو ڈالا جائے۔ ایسا کیا گیا اور پھر پڑلہ باری ہو گیا۔ اور کتاب میں الفاظ ہیں کہ وہ لوگ گرنے لگے، اتنے ہلکے ہوئے کہ وہ گرنے لگے پڑلے سے، اور فرشتے ان کو پکڑ کے دوبارہ پڑلے میں بٹھانے لگے۔ تو ایسے موقع پہ میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی امت آپ کی دعوت کو قبول کرے گی اور آپ کے بعد آپ کا فریضہ سر انجام دے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مختلف جانوروں نے اس دوران آپ کی نبوت کی گواہی دی کہ ایک جانور تھا جو گائے تھی، اسے کوئی بندہ لے کے جا رہا تھا حرم کے قریب سے، تو اس گائے نے آواز دی، یا آل ذریح رجل فصیح وہو یصیح لا الہ الا اللہ، کہ اے ذریح کے لوگوں، ایک آدمی جو فصیح اللسان ہے اور وہ ایک بات پکار رہا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے یہ گواہی دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اسی طرح ایک بیڑیا تھا، اس نے ایک بکری کو لیا اور لے کے چلا گیا آگے، تو بکری کا جو چرواہا تھا اس نے بیڑیے کی طرف دیکھا اور بھاگنے کی کوشش کی،
تو بھیڑیے نے اسے کہا کہ میری طرف مت آؤ، میں تمہیں عجیب بات بتاتا ہوں کہ تم مکہ میں جاؤ اور وہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤ۔ تو اس چڑوائے نے کہا کہ یہ زیادہ عجیب بات ہے کہ ایک بھیڑیا انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ آخری نبی کی بعثت ہو چکی اور شرق اور غرب میں ان کی طرف سے خیر پھیلنے والی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لے کے آ چکے تو آپ نے اپنی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ اس طرح کی کیفیت میری ہوئی ہے اور مجھے اپنا خدشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو جو صفات عطا کی گئی ہیں وہ بڑی اچھی اور اعلیٰ صفات ہیں، اس لیے اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو وہ لے کے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئے تو انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ آپ کے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، دوسری بات یہ کہی کہ آپ کے لوگ آپ کو اذیت دیں گے، اور تیسری بات یہ کہی کہ آپ کے لوگ آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ پہلی دونوں باتوں کو اللہ کے نبی نے تحمل سے سنا، تیسری بات پہ کہا کہ کیا مجھے میرے لوگ میرے علاقے سے نکال دیں گے، یعنی انہیں اس بات کا دکھ ہوا کہ میں اپنے علاقے سے نکال دیا جاؤں گا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ وطن سے تعلق جو انسان کا قلبی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو دکھ ہوا کہ میرا وطن مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا سپاہی بنوں گا اور آپ کی ہر ممکن مدد اور نصرت کروں گا، اور آپ کے اوپر وہی آدمی آیا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پہ آیا کرتا تھا، یعنی ناموس اکبر جو وہی لایا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے گئے اور لوگ اس بات سے یہ بات سمجھتے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کی قسمت میں ایمان تھا اس نے تسلیم کیا، اور جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ معروم رہا۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس بچے سے پہلے دن کا یا دوسرے دن کا بچہ تھا، آپ نے اس سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات سب لوگوں نے سنی اور بڑے حیران ہوئے کہ پہلے دن کا بچہ بات کر رہا ہے۔ پھر کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ بچہ پھر اس وقت تک نہیں بولا جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی کہ ویسے تو بچہ 1 سال 2 سال کی عمر میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بچہ خاموش رہا اور بالغ ہونے کی عمر میں جا کے اس نے بات شروع کی۔ تو اس نے ایک جملہ اپنی زندگی کے پہلے دن کہا اور اس کے بعد کافی عرصہ یہ خاموش رہا، اور جب بالغ ہو گیا تو پھر اس نے وہ بات کہی، اور اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کہی تھی، تو اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں نے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی طرف سے ایسے معجزات رونما کیے کہ جس کی وجہ سے 4 گانگ عالم میں یہ بات پھیل جائے کہ آخری نبی آپ ہی ہیں، اور اب جو بندہ نجات چاہتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ اسی طرح جب آپ نے دعوت دینا شروع کر دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایمان لانے والے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ شام کے سفر میں، بہت بڑے تاجر تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو ایک دفعہ شام کے سفر میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک چاند ہے، وہ چاند آپ کی گود سے نکل کے آسمان پہ پھیلا اور پھر وہ پھٹ گیا، یعنی ٹوٹ گیا، اور اس کے ذرے ذرے ہوئے اور ہر ذرہ عرب کے کسی نہ کسی گھر میں چلا گیا۔ پھر وہ ذرہ بلند ہوا، پھر دوبارہ چاند بنا، اور پھر چاند بن کے آپ کی جولی میں آ گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا عجیب خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو اس وقت جو وہاں عالم دستیاب تھے عیسائی راہب، آپ ان کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور آپ اس نبی کے وزیر بھی ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بھی ہوں گے۔ تو اس طرح ابوبکر صدیق کو یہ بات تو پتہ چل چکی تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے اور مکہ ہی میں آنا ہے۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ سفر پہ تھے تو وہاں ایک عیسائی راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کی بشارتیں انجیل اور تورات میں موجود ہیں، آپ کی صفات اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں،
آپ آخری آنے والے نبی کے مصائب خاص ہوں گے۔ تو یہ بات بھی ان کے ذہن میں تھی۔ تو جیسے وہ مکہ میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کر دیا، تو آپ فوراً ان کے پاس چلے گئے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے ہیں حکیم بن حزام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک ان کی باندی آئی اور اس نے کہا کہ اے حکیم، سنتے ہو کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ تو یہ بات ابوبکر صدیق نے سن لی، پاس بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور بات کے چلے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اس وحی میں یہ بات ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے کو جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کچھ نہ کچھ تأمل کیا، کچھ نہ کچھ سوچ بچار کی، کچھ نہ کچھ سوال و جواب کیا، لیکن ابوبکر صدیق وہ شخص ہیں جنہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً کہہ دیا صدقت کہ آپ نے سچ کہا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جو ہیں یہ صدیق ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو عتیق بھی کہا گیا۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، کسی بھی شعبے میں بڑا ہو جائے، دو لوگ اس کی حیثیت کو ماننے میں تأمل کرتے ہیں، فوراً نہیں مانتے، بلکہ اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وہ جو ان کا رفیق یار ہوتا ہے، بچپن سے دوست ہوتا ہے، لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں، اور ایک بیوی۔ بیوی چونکہ انسان کی ہر طرح کے حالات و واقعات سے باخبر ہوتی ہے، اس لیے جب اس کے سامنے انسان کہتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے یا اس کے سامنے اپنی بزرگی کا اور اپنی پیری کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہے رہنے دو، ہمیں پتہ ہے آپ کتنے نیک ہو، یہ کتنے اچھے۔ اسی طرح جو بچپن سے دوست ہوتا ہے وہ اس کے سامنے جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو بچپن میں تمہاری وہ حرکتیں بھی دیکھی ہیں جو تم کسی کو بتا نہیں سکتے، تو فلاں فلاں کام بھی ہمارے سامنے کرتے رہے ہو، آج جو ہے تم ہمیں بتاتے ہو کہ تم بڑے آدمی بن گئے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کسی دوسرے علاقے میں تبلیغ کرنے جائیں گے تو انہیں نہیں پتہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، آپ کی عادات و اطوار کیا ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے آپ جو بھی بات کریں گے انہیں تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست، آپ کے محلے دار وہ آپ کو کہیں گے ہم آپ کے ابا کو بھی جانتے ہیں، آپ کے بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، پورے خاندان کو جانتے ہیں، کل کو یہ حرکتیں کرتے رہے ہو اور آج ہمیں تبلیغ کرنے آ گئے۔ تو اس لیے سب سے مشکل کام اپنے علاقے میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے، اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی دوست نہیں تسلیم کرتا، وہ کہتا ہے بچپن سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہاری فلاں فلاں حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اس لیے میں تمہیں بڑا آدمی ماننے کو تیار۔ اسی طرح بیوی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی انسان کو بزرگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک باز ہستی ہیں، وہ طاہر اور مطہر ہستی ہیں کہ عام دنیا کے مشاہدے میں جو دو لوگ سب سے آخر میں تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نبی کو ان دو لوگوں نے سب سے پہلے تسلیم کیا، ایک آپ کی بیوی نے اور ایک آپ کے قریبی دوست نے جو بچپن سے آپ کے دوست۔ تو یہ ایک عجیب معجزہ ہے اور یہ ایک عجیب طہارت کی اللہ کے نبی کی دلیل ہے، اور آپ کی حقانیت اور بچپن سے لے کے اس وقت تک آپ کی صداقت کی عجیب دلیل ہے کہ جو لوگ عام زندگی میں کبھی تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بات کو سب سے پہلے وہی تسلیم کرتے۔ تو اس لیے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ سب سے پہلے ایمان لائے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال تھی تو وہ پیدا ہوئے، اور 40 سال میں نبوت ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، تو 10 سال کی عمر تھی، اور آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھ لیا اور پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا دین ہے جس کا میں داعی ہوں، اور یہ اس دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اس کو قبول کر لو۔ تو حضرت علی چونکہ آپ کی پرورشی میں تھے لیکن بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گا، ان سے رائے لوں گا، پھر فیصلے کروں گا۔ تو 10 سال کی عمر میں اتنی ذہانت اور اتنا فہم اللہ نے انہیں عطا کیا کہ وہ اپنے والد سے مشورہ کو ترجیح دے رہے ہیں۔
تو وہ اپنے والد کے پاس گئے، ابو طالب کو بتایا تو ابو طالب نے کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی کی بات مان لو، وہ تمہیں کبھی بھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا، وہ اتنا متقی اتنا پارسا آدمی ہے کہ وہ خیر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس طرح حضرت علی نے یہ بات تسلیم کر دی۔ اب جو نماز کا مسئلہ ہے تو وہ جیسے ہی کتابوں میں ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت جبرائیل نے ایک جگہ پہ پر مارا اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکلا اور انہوں نے وضو کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ تو اللہ کے نبی اس سے پہلے جو غار حرا میں زندگی گزار رہے تھے اس میں بہت آپ کو اضطراب رہتا تھا، بہت پریشانی رہتی تھی کہ اے اللہ میں آپ کی کیسے عبادت کروں، اے اللہ میں آپ کو کیسے یاد کروں، کیونکہ واضح کوئی طریقہ نہیں تھا اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی واضح اسلوب اور اس کا سلیقہ عوام اور انسانوں کے پاس نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جو قرآن کریم سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ ہم نے آپ کو رستے میں گم پایا۔ وہ رستہ کیا تھا؟ وہ رستہ یہ تھا کہ ہم آپ کی عبادت کیسے کریں۔ اے اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے عبادت کروں۔ یہی واقعہ اللہ حضرت عمر کے چچا حضرت زید بن عمر بن نفیل کا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے تو وہ کہا کرتے تھے میں دین حنیف پہ ہوں اور اے اللہ میں ابراہیم کے دین کو مانتا ہوں، میں ان بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، ان بتوں کے نام پہ جو جانور کاٹے جاتے ہیں میں ان کو بھی نہیں کھاتا، مجھے پتہ نہیں ہے تیری عبادت کیسے کرنی چاہیے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ایسے عبادت کرتا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں تمہیں صرف الفاظ ہی میں یاد کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کی کیفیت بھی تھی، تو حضرت جبرائیل نے یہ طریقہ سکھا دیا۔ تو اس طرح یہ ابتدائی لوگ تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں اس وقت تک حضرت فاطمہ پیدا نہیں ہوئی تھی، باقی تینوں بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، تو وہ تینوں بیٹیوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا۔ یہ بھی سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس پہ بڑی بحث ہے، کچھ کتابوں میں نے دیکھا تفصیل کے ساتھ، تو آخر جو ترجیح قول ہے علماء کا وہ یہی ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت زینب کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال تھی، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 33 سال تھی۔ 33 سال میں پہلے 33 سال کی ابتدا میں حضرت رقیہ پیدا ہوئی اور 33 سال کی عمر کے آخر میں حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور جب آپ کی عمر 41 سال ہوئی، 1 سال نبوت کا گزر گیا، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو سب سے اولین سابقین الاولین تھے۔ انہی میں حضرت زید بن حارثہ تھے، ان کا قصہ بھی ہو چکا کہ کیسے اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے چچا اور اپنے والد پر اللہ کے نبی کو ترجیح دی، وہ بھی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام ایمن جو اللہ کے نبی کی بانی تھی وہ بھی ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو پہلے ایمان لانے والے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اللہ کے نبی کے پاس لانا شروع کیا، اور وہ لوگ ایمان میں آنا شروع ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جو سب سے پہلے داعی ہیں، سب سے پہلے تبلیغی ہیں، سب سے پہلے مبلغ ہیں، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلی دعوت دینے والے بھی وہی ہیں، سب سے پہلے خطبہ دینے والے بھی وہی ہیں، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والے بھی وہی ہیں۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہوا، کچھ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم حرم میں کھڑے ہو کے قرآن ان کی آواز میں تلاوت کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پھر باقی صحابہ جو 5-6 تھے انہوں نے بھی اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، تو خود اللہ کے نبی اور یہ 4-5 صحابہ یہ آگے حرم میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ تو جیسے آپ نے خطبہ دیا، قرآن کی کچھ تلاوت کی، تو مشرکین مکہ نے مارنا شروع کر دیا۔ اس میں بنی تمیم جو آپ کے قبیلے کے لوگ بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اتنا مارا۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ تھا، اس کا بھی چمڑے کا کاروبار تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی کاروبار تھا بڑا، تو ان کی کاروبار میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی جاری رہتا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے دل میں حسد بھی تھا، پھر اسلام کی مخالفت بھی اس کے دل میں تھی۔ پھر ابوبکر صدیق جیسی نرم و ملائم طبیعت کی شخصیت، آپ بڑے اونچے قد کے تھے، بڑے خوبصورت تھے، سفید آپ کا رنگ تھا، پلاہٹ مائل، کمزور تھے، پتلے سے تھے، لیکن بڑے جری، دل کے اعتبار سے بڑے قوی، اور آپ کے الفاظ میں بڑی فصاحت تھی، تو یہ ساری چیزیں اسے پسند نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک تو وہ ضد تھی، دوسرا اسلام کو اس طرح سر عام پیش کرنا، یہ اس کو ضد تھی، تو سب سے زیادہ اس نے مارا۔
اس کو بڑی جوتی لگی ہوئی تھی جو خود وہ اپنے کارخانے سے بنواتا تھا، اس نے اس جوتی سے آپ کے منہ پہ بہت زیادہ لاتیں ماری، جس سے آپ کا چہرہ مبارک بہت زخمی ہوا اور آپ کی ناک بہت بری طرح مجروح ہوئی۔ وہاں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بچیں گے نہیں، اتنا زیادہ مارا۔ پھر بنی تمیم کے کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور یہ بات کہی کہ اگر ابوبکر صدیق اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو بدلے میں قتل کریں گے۔ تو ان کو اپنے گھر لے جایا گیا، وہاں ان کے زخموں کو دھویا گیا۔ کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ملنا، اللہ کے نبی سے ملنا۔ تو اب عجیب واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ آپ کے پاس تھی، باقی کوئی اور تھا نہیں، تو والدہ نے کہا کہ تم کیسے ہو، اتنی مار جن کی خاطر کھائی ہے، پھر بھی انہیں کا تذکرہ ہے۔ اب طبیب یہ کہہ رہے ہیں تم کچھ کھاؤ گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، نہیں تو تمہارا بچنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے ان کی صحت یا ان کی خبر نہ ہو جائے کہ وہ کیسے۔ تو پھر خود ہی بتایا کہ ام جمیل کے پاس جائیں۔ ام جمیل نہیں، یہ میرے ذہن سے نام نکل گیا، حضرت عمر کی بہن تھی، ایک تو فاطمہ تھی اور دوسری غالباً ام جمیل ہی نام ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے پتہ کریں۔ وہ بھی ایسی سمجھدار ذہین خاتون تھی، جب یہ ان کے پاس گئیں تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا بیٹا پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کون۔ خود اللہ کے نبی نے بتایا ہوا تھا کہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کرنا، بڑے سلیقے سے بڑے خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ آگے جا کے کیا بتا دیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح ابوبکر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس پہ وہ راضی ہو گئی، وہ آ گئیں۔ آ کے پھر ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کان میں کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا میری والدہ ہماری ہم راز ہیں، وہ یہ بات راز فاش نہیں کریں گے، آپ بتا دیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ وہ پھر وہاں لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہاں پہلی سفارش ہے، اسلام کی پہلی سفارش اور بڑی عجیب اور مزیدار سفارش کہ ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، آپ ان کے لیے اسلام کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ جو ہیں وہ بھی ایمان لیں۔ تو یہ وہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں کہ بعد میں ان کے والد بھی مسلمان ہوئے، تو 3 نسلیں ان کی صحابی ہیں، والد والدہ بھی صحابی اور صحابیہ، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ تو 3 نسلیں جن کی صحابی گزری ہیں، یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ کمال اللہ نے عطا کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر دعوت و تبلیغ کا رستہ اپناتے ہوئے اپنا سب کچھ اس پہ لگا دیا۔ پھر مختلف حضرات سے ان کی دوستی تھی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت ابو حذیفہ، یہ تمام وہ حضرات تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی اور یہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قصہ بھی مزیدار ہے۔ وہ بچے تھے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ اسی شخص کی بکریاں اللہ کے نبی نے بھی بچپن میں چرائی تھی اور یہ شخص بعد میں دین اسلام کا بڑا دشمن بھی تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں بکریاں چراتے تھے اور ان کا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں تھا، یہ حلیف قبیلہ تھا مقصد کے قبیلوں میں سے، اس لیے اس کی اتنی طاقت نہیں تھی، اور ان کی والدہ کا زیادہ نام تھا بنسبت ان کے والد کے، لوگ انہیں ابن ام عبداللہ کہا کرتے تھے، یعنی والدہ کی طرف نسبت کیا کرتے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے اس طرح کہ ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی اس جگہ گئے ہوئے تھے وہاں جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ ایک بکری ہمیں دیں، ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں، آپ کو اس کے پیسے عطا کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس زمانے میں بھی انصاف پسند تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہے، میری نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پھر ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں وہ بکری دے دیں جس نے ابھی بچہ نہیں دینا، جو دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے وہ بکری دے دی، تو اللہ کے نبی کے پاس لائے، آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے، آپ نے وہاں سے دودھ دھویا اور ان سب نے پیا، وہ کافی کثیر تعداد میں دودھ تھا۔ پھر آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ پہلی جیسی ہوگی۔ تو اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دیکھ لیا، اس وقت تو کچھ نہ بولے، شام میں ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ آج دن میں عجیب بات دیکھی، اس کی آپ مجھے وضاحت کریں گے کیا ہوا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے ہیں اور یہ ان کی سچائی کا معجزہ ہے۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی ان کے اس میں شامل کر لیں جو ان کا حلقہ ہے۔ اسی طرح عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، یہ بھی ابتدائے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، یہ بھی کسی اور علاقے کے تھے، یہاں آئے ابو حذیفہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا اور اپنی ایک باندی سمیہ سے ان کی شادی کرا دی۔ تو یہ سمیہ اور یاسر کی شادی ہوئی اور حضرت عمار پیدا ہوئے، اور حضرت عمار نے جس عورت کا دودھ پیا، حضرت ام سلمہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں ام المومنین، انہوں نے بھی اسی کا دودھ پیا۔ تو اس طرح ام سلمہ اور حضرت عمار یہ آپس میں رضائی بنے۔
تو حضرت عمار اور حضرت یاسر یہ بھی کمزور قبیلے کے تھے، تو انہیں بھی اسلام لانے کی وجہ سے بہت مار کھانی پڑی۔ حضرت یاسر کو کافر اس طرح مارتے تھے کہ ان کو ایک جگہ پانی ہوز کر کے ان کو اس میں غوطے